نماز کے اندر کسی کو مخاطب کیا جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. یہ جملہ جو ہے یہ خطاب کا ہے. ایاک نعبد، اے میرے رب میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری. یہ بندہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے، بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے. تو کیا ایاک نعبد کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی. نماز نہیں ٹوٹتی. اس لیے نہیں ٹوٹتی کہ غیر خدا کو نماز میں مخاطب کرو گے تو نماز ٹوٹے گی، اور اگر رب سے خطاب کرے انسان نماز کے اندر تو نماز ٹوٹتی نہیں، نماز کامل ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ رکھ کے ذہن اس طرح بنایا کہ اے بندے جب تو نماز کے اندر کھڑا ہو تو خیال یہ کر کہ تو صرف نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ تو مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے گفتگو کر رہا. رب فرماتا ہے ایاک نعبد، میں نے رب سے کلام کیا. اے میرے رب تو جہاں بھی ہے، جس بھی شان کا، جس بھی عظمت کا مالک ہے، تو میرا رب ہے. اے میرے رب میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں. اور فقط رب کی ذات پہ بات ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو نماز میں مخاطب کیا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز ہی نہیں ٹوٹتی. اور اگر نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جائے تو نماز پھر بھی نہیں ٹوٹتی. نماز رب دیواری تو سارے بولے ہوتے، حضور دیواری پریشان ہو گئے ہو. اب جملہ میں کہہ رہا ہوں تو دلیل بھی تو میں نے دینی ہے نا، بات تو میں نے کی ہے، میں کہہ کے گزر تھوڑی جاؤں گا. رب کو خطاب کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا. اور اللہ کے محبوب کو خطاب کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. نماز کے باہر جا کے یا نبی یا رسول اللہ کہنا تو دور کی بات، نماز میں بندہ بیٹھ کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہے تب بھی نماز کے باہر سلام بھیجنا حضور کی ذات پہ تو دور کی بات ہے، نماز میں بیٹھ کے حضور پہ سلام بھیجے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی. کیسے؟ دو خطاب ہیں نماز کے اندر جو انسان بیٹھ کے کرتا ہے. پہلا خطاب ہے رب سے، ایاک نعبد، رب سے خطاب کر رہا ہے. اور جب انسان اتحیات میں بیٹھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پہ سلام ہو. یہ جملہ خطاب کا ہے. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ وہ حضور سے ہو رہا ہے نا. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ حضور سے خطاب ہو رہا ہے. 4 رکعتوں میں 2 مرتبہ ہم بیٹھے اور دونوں مرتبہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ سلام بھیجا اور یا کہہ کے بھیجا. حضور کو مخاطب کر کے ہم نے سلام بھیجا. تو جس کو مخاطب کیا جاتا ہے وہ بندہ موجود ہوتا ہے نا. میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آپ بیٹھے ہیں تبھی کر رہا ہوں، اور اگر آپ نہ بیٹھے ہوں تو میں خطاب کر سکتا ہوں. جب بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں وہ سامنے نہیں ہوگا. اگر میں اس طرح بات کروں کہ وہ سامنے ہو ہی نہ تو بندہ کہے گا کہ پاگل ہے، جس سے بات کر رہا ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بندہ خطاب کرے اس کا وہاں موجود ہونا شرط ہے. اگر موجود نہیں ہوگا تو پھر یہ اس کی شان کے خلاف ہے. میں کھڑا ہو کے جب رب سے کہتا ہوں ایاک نعبد، میرا ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہ ہے، میرے بندے تو ساری دنیا میں سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی بھی کمرے کے اندر، کسی بھی بلازے میں کھڑا ہو کے، گھر کے کسی بھی کونے میں کھڑا ہو کے، جنگل بیابان میں، سمندر کی لہروں کے اندر کھڑا ہو کے جب تو مجھے پکارے گا نا تو اس بات پہ یقین رکھ کہ میں تیری صدا سنتا ہوں، میں تیری صدا سنتا ہوں. اور میری یہ طاقت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہیں کہ میں جہاں بھی کھڑا ہو کے اپنے رب کو پکاروں گا میرا رب میری آواز سنے گا. اسی لیے میں نماز میں خطاب کرتا ہوں نا رب سے. تو شرط یہ ہے کہ جس سے خطاب کیا جائے اس کا موجود ہونا یا اس کا سننا ضروری ہے. ہم فون پہ بات کرتے بندہ موجود نہیں ہوتا مگر سن رہا ہوتا ہے. ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں تو جو سن بھی نہ رہا ہو، موجود بھی نہ ہو، اس سے خطاب نہیں ہوتا. ہم نماز میں بیٹھے، آپ نے رب کو حاضر ناظر جان لیا، آپ نے یہ یقین کر لیا، یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں کھڑے ہو کے جہاں جس حال میں انسان پکارے رب سنتا ہے. لیکن جب اتحیات کے اندر بیٹھ کے السلام علیک ایھا النبی کہا تو یہاں مسئلہ بن گیا. کہتے ہیں نہیں رب تو حاضر ناظر ہے لیکن اس کا نبی حاضر ناظر ہے. یا یوں کہو گے تو پھر شرک ہو جائے گا، یوں کہو گے تو
شرک ہو جائے گا۔ نہیں، جب نماز کے اندر بیٹھ کے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ سلام بھیجا اور یا نبی کہا، کیا کہا؟ محبت سے بولیے، کیا کہا؟ یا نبی کہا، تو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ یہ سمجھا دیا، میرے بندیو جس طرح میں حاضر ناظر ہوں اسی طرح میری اطاعت نال میرا نبی بھی حاضر ناظر، میرا نبی بھی جس دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے تم میرے نبی کی ذات پہ سلام بھیجتے ہو، میرا نبی وہاں گنبد خضرا کے اندر بیٹھ کے میرا نبی تمہارا سلام سنتا بھی ہے اور تمہارا جواب بھی دیتا ہے۔ رب بھی حاضر ناظر ہے اور رب کی عطا سے رب کا نبی بھی حاضر ناظر ہے۔ اگر رب کا نبی حاضر ناظر نہ ہو تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی جملہ کبھی نہ آتا۔ مسئلہ کلیئر ہے؟ حاضر ناظر دا جی نہیں، رب حاضر ناظر ہوتا ہے تو رب کے سوا کوئی اور حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی اور کو مان لیا جائے تو شرک ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے جڑے جڑے بندے نماز پڑھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ سارے مشرک ہوئے، انج ہی ہے نا جی؟ ہر نماز پڑھنے والا مشرک بنا کہ نہ بنا کہ وہ رب کو بھی حاضر ناظر مان رہا ایاک نعبد کہہ کے، اور اس کے نبی کو بھی حاضر ناظر مان رہا السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے۔ اور یہاں بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ تو وہ عمل ہے کہ جو ہر مسلمان کرے گا، لیکن صحابہ کرام کا محبت کا انداز جداگانہ تھا۔ صحابہ کرام نے اس سے بھی کئی درجے آگے جا کے ادب کر کے دکھایا ہے، اور وہ صرف ادب کر کے نہیں دکھایا، حالت نماز میں کر کے دکھایا ہے۔ میں نماز میں کھڑا ہوں نا، اور نماز کے اندر حالت قیام میں اگر میں چہرہ پھیر لوں تو نماز رہتی ہے؟ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر میں چہرہ پھیر لوں اور توجہ بھی کسی اور طرف کر لوں، قبلے کی سمت سے چہرہ پھر جائے تو نماز کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں نماز کے اندر کھڑے ہو کے تالیاں بجانا شروع کر دوں، نماز رہتی ہے؟ نماز نہیں رہتی۔ اگر یہ سارے کام میں کروں کسی اور کی خاطر تو نماز ٹوٹتی ہے، مگر اگر مکین گنبد خضرا کی وجہ سے کروں تو نماز کامل ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ غیر دینی متفقن علیہ حدیث مبارکہ اور مسلم شریف کی، اور مسلم شریف میرے سامنے یہاں پڑی ہے۔ جس بندے کو اعتراض ہو میں کھول کے دکھایا، نشان لگی۔ اگر مجھ سے نہیں کہہ سکتے یہ نشانی میں نے رکھی ہے، میں نہ ہوں تو کتاب اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بات پوری دلیل ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، عن انس بن مالک الانصاری وکان تبع النبی وخدمہ وصاحبہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکشف النبی ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس بیماری میں بظاہر آپ صحت یاب ہو کے ٹھیک نہیں ہوئے، اسی بیماری کے اندر آپ بظاہر اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ اس بیماری کے ایام تھے، اور کہتے ہیں کہ جس دن کا یہ واقعہ ہے اس سے 2 یا 3 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے، یعنی وصال مبارک سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آپ اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے تھے، صحابہ پیچھے صفے بنا کے کھڑے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم صفوف فی الصلاۃ، فی کہتے ہیں میں، نماز میں تھے، نماز میں تھے، یہ نہیں کہ نماز شروع کرنے والے تھے، نہیں، نماز میں کھڑے تھے، نماز شروع ہو چکی تھی، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو افاقہ ہوا۔ حضور نے سوچا ہوگا کہ اتنا عرصہ میں نے اپنے غلاموں کی تربیت کی ہے، آج اپنے غلاموں کے محبت کا امتحان نہ لے لوں؟ دیکھو تو صحیح میرے صحابہ جو ہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کس طرف جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو افاقہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، اپنے حجرہ مبارک کی کھڑکی میں سے کھڑکی کا یوں پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا دیا۔ جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار لے جائے، اور جو میری طرح نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان جانے والوں کے صدقے ہمیں بھی لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک لیفٹ سائڈ پہ ہے،
آپ یہاں میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا یا اس صف میں بیٹھا ہوا بندہ اگر مسکرا رہا ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں نہ چلتا، توجہ جو میری طرف ہے۔ نماز میں جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو نظر ہوتی ہے ہماری سجدے والی جگہ پہ، اور یہ ہمارا حال ہے۔ صحابہ کے خشوع و خضوع کا عالم تو اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت قیام میں نظر سجدے والی جگہ پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کھڑکی سے پردہ ہٹایا، جب پردہ ہٹایا تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کے فتبسم، حضور مسکرائے۔ تو ایسا بھی رسول آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، تھانوں کیوں پتا کہ حضور مسکرائے؟ نماز پڑھ رہے تھے نا جی۔ یہاں جو بندہ کھڑا ہے وہاں بندہ اس کونے پہ بندہ کھڑا ہو کے ہنس رہا ہو، جب تک آپ گھوم کے نہیں دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور دھیان حضور کی ذات کی طرف ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتبسم، مسکرائے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ بھی دی۔ تو دیکھیے کس چیز کی تشبیہ دی؟ آپ فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو اللہ کی عزت کی قسم لگتا یوں تھا کہ جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ سنی وہابی کی لڑائی نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری مسلم میں ہے، دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، اور بخاری کے الفاظ ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور جب ہمیں دیکھ کے مسکرائے تو لگتا یوں تھا کہ جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ اور جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تالیاں بجائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت سے پیچھے ہٹ گئے، مصلی امامت سے پیچھے ہٹ گئے۔ مقتدی سارے ادھر دیکھ رہے ہیں، امام مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا، امام مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا۔ بتائیے نماز رہ گئی ہے کوئی؟ وہ تو نماز کا منظر ہی بدل گیا نا۔ لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پہ، اگر نماز ٹوٹ جاتی تو کائنات کا سب سے بڑا مفتی کھڑا ہے نا۔ حضور فرماتے میرے صحابہ میں نے تمہارا ایمان دیکھنا تھا، تم ایمان کے اندر صادق اور پکے ہو، لیکن نماز تمہاری ٹوٹ گئی ہے اس لیے کہ دھیان رب سے ہٹ کے رب کے محبوب کی طرف لے گئے ہو، اپنے مصلی سے بھی ہٹ گئے ہو اور حرکت بھی کر لی ہے، کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہو، تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے تمہیں گناہ نہیں ہوگا، مگر نماز دوبارہ پڑھو۔ قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پہ، حضور نے نہیں فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ سارا منظر دیکھا، حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے میرے صحابہ بس اب اپنی جہاں نماز تم نے چھوڑی تھی اس سے آگے مکمل کر لو، نماز اپنی مکمل کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ وہ جو نظر چوک جاتی نا، صحابہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ تو حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، کوئی پریشانی مشکل مصیبت آ جاتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ یہ تھا، صحابہ سارے کام کاج چھوڑ کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے آ کے حضور کی زیارت کرتے تھے، اور جب ہم حضور کی زیارت کرتے تھے تو ساری پریشانیاں کافور ہو جاتی تھی۔ وہ صحابہ اتنے دن گزر گئے حضور کو دیکھا نہیں، تو جب قسمت نے یاوری کی تو حالت نماز تھی، اور صحابہ نے نماز نہیں دیکھی، حالت نماز میں بھی چہرے مصطفیٰ دیکھا ہے۔ اور یہ صرف آپ کہیں گے کہ صحابہ نے کیا، حضور نے تو نہیں نہ کہا، تو حضور نے بھی کہا ہے نماز میں، حالت نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ادب کی تعلیم دی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، آخری حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 611 ہے، اور یہی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر ہے، 606 حدیث کا نمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نماز پڑھتے ہیں اقامت کہی جاتی ہے، اقامت کہے جانے کے بعد بندہ انتظار کر سکتا ہے؟ اقامت کہہ دی ہے تو اب جماعت کھڑی ہوگی، کوئی آئے یا نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو میرے صحابہ تم نے کھڑے نہیں ہونا، کھڑے نہیں ہونا حتیٰ کہ تم مجھے دیکھ لو، یعنی جب تم نے کھڑے ہونا ہے میرے ادب اور احترام میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ریفرنس دیا ہے، جب تم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو میرے ادب میں کھڑے ہونا ہے، ایویں کھڑے نہیں ہونا۔ یا یہ ہے کہ جب میں کھڑا ہوں تب کھڑے ہونا ہے،
یا یہ ہے کہ جب تم مجھے دیکھو تب کھڑے ہونا ہے؟ تو ادب تو دونوں صورتوں میں آ گیا نا. اور یہ درس کے اندر حدیث مبارکہ گزر چکی ہے نا. ایک مرتبہ اذان کہی جا چکی تھی، اذان کے بعد اقامت کہی جا چکی تھی، اقامت کے بعد ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے سائڈ پہ بیٹھ گئے. وہ جماعت کھڑی تھی، وہ جماعت بیٹھ گئی ساری، اقامت ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے. اتنی دیر ہو گئی، راوی کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہوئی کہ صحابہ کی اکثریت سو گئی تھی. صحابہ کی اکثریت سو گئی تھی. امام کے لیے اتنی دیر کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ آنکھوں سے صحیح نہیں کر سکتا نا. اور جمعے پہ 2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، مسئلہ نہیں بن جاتا. سب کی گھڑیاں باہر نکل آتی ہیں، بازو یہاں ہوتا ہے، نظر وہاں گھڑی بھی ہوتی ہے. وہاں تو اتنی دیر ہو گئی ہے کہ سارے صحابہ سو گئے. کسی نے جا کے حضور نہیں آکھے کہ حضور نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو. گلنا ضروری نہیں کہ نماز زیادہ ضروری. تسی گلنا کی جا رہے ہو آپس ہی بیٹھ کے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھیے. سارے نے کما کاجا تے بھی جانا ہوتا ہے نا، اور ڈنگر شنگر بھی رکھے نے، دودھ شدھ لین بھی جانا. 100 کام ہوتے ہیں دنیا دے. تسی تے ویلے ایتھے گھر بیٹھے ہو. مولوی صاحب تھانوں کی پتہ ہوئے دنیا دا، یہی گلاں سنا دے نا امام. تو یہ ساری باتیں صحابہ کو بھی آتی تھی، مگر اتنی دیر حضور بیٹھے رہے اور صحابہ اٹھے نہیں. یہ تھا صحابہ کا ادب. جب تم مجھے دیکھو میں اٹھاؤں تب تم اٹھو، جب میں بیٹھ جاؤں صحابہ تم بھی بیٹھ جاؤ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کرے ویسا کرنا ایمان ہے. جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دے اس سے ہٹ جانا ایمان ہے. یہ ہے ایمان کا معیار.